بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر اسرائیل نے 41 سال بعد اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکنے کے لیے جرمنی اور سوئس کمپنیوں کے دفاتر پر خفیہ دھماکے کروائے تھے تاکہ ان کمپنیوں کو نیوکلیئر کے پارٹس ڈیلیور کرنے سے روکا جائے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے امریکہ، اسرائیل سمیت تمام ممالک بے بس ثابت ہوئے اور پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت بن گیا۔ حال ہی میں جرمنی اور سوئس لینگویج کے ڈیلی نیوز پیپر نے رپورٹ شائع کی ہے جس میں سوئس مورخ ایڈریان ہنی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جرمنی اور سوئس کمپنیاں جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں تعاون کر رہی تھیں، ان کے دفتروں پر بمباری کروائی گئی جس میں مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد شامل تھی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں چھپنے والی اسٹوری میں بتایا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی سمجھے جاتے ہیں، وہ 1980 کی دہائی میں یورپ کے خفیہ دورے پر تھے اور سوئٹزرلینڈ، جرمنی میں اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تاکہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس کے بلو پرنٹس حاصل کیے جا سکیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر AQ خان کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر انرجی کمیشن کے سربراہ وفد کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ ایران بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کی خواہش رکھتا تھا۔ اس دوران جرمنی کے 2 انجینئرز جنہوں نے امریکہ سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں PhD کر رکھی تھی، وہ سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹر AQ خان سے ملے اور یہی میٹنگ دبئی میں بھی رکھی گئی۔ اس دوران امریکہ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ پاکستان تیزی سے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چنانچہ امریکہ نے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتوں کو کہا کہ اپنی ان کمپنیوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کرو کیونکہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں خفیہ مدد کر رہی ہیں، لیکن جرمنی اور سوئٹزرلینڈ نے کئی مہینے گزرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا اور امریکی دھمکیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کام سے یہ کمپنیاں پیچھے نہ ہٹی، جس کے بعد اسرائیلی ایجنسی موساد کے ایجنٹس جرمنی اور سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں اور پلان کے مطابق 20 فروری کو سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کورا انجینئرنگ کے ایک ملازم کے گھر کو بم سے اڑایا گیا۔ پھر 18 مئی کو جرمنی کے شہر مارکدورف میں ایک اور کمپنی کی بلڈنگ پر بم حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد 6 نومبر کو جرمنی کے دوسرے شہر ایرلانگان میں بم دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہینس میبوس نامی انجینئرنگ کمپنی کے آفس کو نشانہ بنایا گیا۔ ان دھماکوں سے صرف بلڈنگ کو نقصان پہنچا تھا جبکہ کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق جیسے ہی یہ دھماکے ہوئے، اس کے بعد دھمکی آمیز فون کالز کا تانتا بند گیا اور ان کمپنیوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر پاکستان کو نیوکلیئر کے پارٹس ڈیلیور کرنا بند نہ کیے تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ حملے ہوں گے، جبکہ اس دوران کمپنی کے آنر نے سوئٹزرلینڈ کی پولیس سے رابطہ کر کے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی سیکریٹ سروس کے لوگ انہیں کال کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جرمنی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے نے کمپنی کے ایگزیکٹو کو فون کر کے کہا کہ تم لوگ نیوکلیئر کا بزنس فوراً بند کرو اور اس کی جگہ ٹیکسٹائل کا بزنس کرو، ہم تمہارا نیوکلیئر کا بزنس نہیں چلنے دیں گے، لیکن کمپنی نے اپنا کام مسلسل جاری رکھا اور اسرائیل کے دباؤ کو مسترد کیا۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی کمپنیاں پاکستان کو نیوکلیئر پارٹس اس وجہ سے ڈیلیور کرتی رہیں کیونکہ ان کمپنیوں کو پاکستان کے ساتھ بزنس میں بڑا منافع ہو رہا تھا۔ پاکستان نے کئی ملین ڈالر کے سودے ان کمپنیوں سے کر رکھے تھے اور پرکشش منافع دیکھ کر یہ کمپنیاں کسی صورت ڈیل ختم نہیں کرنا چاہتی تھیں اور یوں پاکستان اپنا کام نکلوانے میں کامیاب رہا۔ حال ہی میں امریکہ کی نیشنل سیکورٹی آرکائیو واشنگٹن میں پبلش ہوئی تھی، جس میں اس وقت کی امریکی حکومت نے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا کہ ان کی غفلت کی وجہ سے پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا اور اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں ہاتھ ملتی رہ گئیں۔ اس ساری کہانی کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کی کمال ڈپلومیسی کا بھی رول تھا، جو ایک طرف سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے اتحادی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق نے نیوکلیئر پروگرام بھی تیز کر دیا تھا۔ ایک جانب افغان جنگ جاری رہی تو پاکستان بھی نیوکلیئر پروگرام پر کام کرتا رہا۔ اس وقت امریکہ کی مجبوری ایسی بن چکی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ اسرائیلی طیارے جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کی غرض سے انڈیا میں موجود تھے، ان کو بھی خالی ہاتھ واپس جانا پڑا کیونکہ اس کی پاکستان کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے طیارے اتنے الرٹ تھے اور انہیں پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے یہ میسج دیا گیا کہ اگر ایٹمی پلانٹ کہوٹا پر حملے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے انڈیا کے ایٹمی پلانٹ بھابھا کو نشانہ بنایا جائے گا، پھر جنگی طیارے بھیج کر ایٹمی ہتھیار کا سارا مٹیریل اسرائیل پر گرایا جائے گا۔
جس کے بعد انڈیا اور اسرائیل کی کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی جانب دیکھ سکیں، اور جرمنی اور سوئس کمپنیوں کے دفتروں پر ہونے والی بمباری کے واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس پیمانے پر پاکستان کو اسرائیل اور امریکہ نے ایٹمی قوت بننے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں ساری ناکام ثابت ہوئیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے ایک انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ پاکستان 1984 میں ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا تھا، اور اس وقت دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنے مختصر عرصے میں ایٹم بم بنا چکا ہے۔